بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کونوا ربانیین صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو شان اولیاء کرام اور اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ختمی الرسل ہیں، خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دعوی نبوت کرے وہ شخص کافر و مرتد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور امت کی رشد و رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی کتاب عطا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت و حدیث اس امت کو عطا فرمائی، وہیں پہ سلسلہ ولایت کو جاری اور ساری رکھا۔ یعنی امت میں جب بھی گمراہی کا دروازہ کھلے گا یا جب بھی امت کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اس امت کے جو ولی ہیں ان کی زندگیوں کا اوڑھنا بچھوڑنا قرآن و سنت ہوتا ہے، اور وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے دوست کون لوگ ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جب ان کی زیارت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ولی کی دو نشانیاں بیان فرمائیں کہ جب ان کی زیارت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، اس کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اولیاء کرام خود ذاکر ہوتے ہیں، خود اللہ والے ہوتے ہیں، خود ربانی ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے رب تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ اور اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں
کہ تم لوگوں میں بہترین لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں خبر دیجئے کہ ہم میں بہترین لوگ کون ہیں، کامل لوگ کون ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ تم میں کامل ترین بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب تم ان کی زیارت کرو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے، جب تم انہیں دیکھو تو تمہاری زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے، جب تم انہیں دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ تم میں کامل ترین لوگ ہیں، وہ تم میں بہترین لوگ ہیں، وہ تم میں خیار لوگ ہیں۔ اور اولیاء کرام ایسے نفوس قدسیہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کنجیاں ہوتی ہیں۔ جیسے ہر شے کی کوئی نہ کوئی کنجی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے ذکر کی کنجی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے۔ اس روایت کو معجم الکبیر میں نقل کیا گیا اور شعب الایمان میں بھی نقل کیا گیا۔ اب وہ اولیاء اللہ کہ جن کی زیارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کنجیاں ہیں، جو لوگوں میں بہترین اور باکمال لوگ ہیں، ان کی نشانیاں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین خیار اور باکمال لوگ وہ ہیں کہ جن کی جب زیارت کی جائے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے، جب تم انہیں دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے۔ اب وہ لوگ کہ جن کی زیارت سے اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، کہ جن کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جاتی ہے، ان کی دو نشانیاں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ان کی مجلس میں بیٹھے ہو اور وہ گفتگو کرے تو تمہارے علم میں اضافہ کر دیں، پہلی نشانی۔ اور دوسری حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ ان کا عمل تمہیں آخرت کی طرف راغب کر دے۔ یعنی ولی کی دو نشانیاں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ پہلی چیز علم اور دوسرا عمل۔ اور علم کیا؟ کہ قرآن و سنت کے وہ عالم ہوں گے، قرآن و سنت کے احکام کو وہ جاننے والے ہوں گے۔ تو جب وہ قرآن و سنت کے احکام کو جاننے والے ہوتے ہیں تو پھر اس پہ وہ عمل کرتے ہیں، یعنی علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ جب تم ایسے نفوس قدسیہ کی مجلس میں بیٹھو گے
تو تمہارے علم میں اضافہ ہوگا. وہ اپنی مجلس میں بیٹھ کے علم کے موتی بکھیرتے ہیں، وہاں سے تمہیں علم ملے گا، تمہاری علم کی پیاس بجھے گی. اور جب تم ایسے نفوس قدسیہ کا عمل دیکھو گے تو تم بھی آخرت کی طرف راغب ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کا ہر عمل آخرت کے لیے ہوتا ہے. تو جب تم ان کی مجلس کو اختیار کرو گے تو علم نافع بھی میسر آئے گا اور عمل کی دولت عظیم بھی تمہیں مل جائے گی. یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں. اب دو چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ عالم بھی ہوگا، علم ہوگا اس کے پاس. یہ پہلی سیڑھی ہے. اب قرآن مجید میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کونوا ربانیین، کہ ربانی بن جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ. اور آگے رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو. وبما کنتم تدرسون، اور اس کتاب کو تم پڑھتے ہو. سو جو ربانی ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کی دو نشانیاں بیان کی ہیں. پہلی نشانی کہ وہ کتاب سکھاتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھتے ہیں. وہ ربانی ہیں، وہ اللہ والے ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ. ربانی کے معنی فقیہ اور مدرس کے ہیں کہ وہ فقیہ بھی ہوں گے اور آگے دین کو دینے والے بھی بن جائیں گے. وہ یہ ربانی لوگ ہیں. اب جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ولی کا کنسپٹ کیا بن چکا ہے. حالانکہ جو ولایت کا کنسپٹ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ملتا ہے وہی حقیقی تصور ہے. اور اگر آج ہم اس حقیقی تصور کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جو ولایت کے نام پہ یا اللہ اللہ کرنے والوں کے نام پہ جو ایک بزنس جاری ہے، جس کی وجہ سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ تو ان کا بزنس ہے. کہہ رہا یا نہیں کہہ رہا؟ بھئی یہ تو ان کا بزنس ہے. یعنی یہ بزنس نہیں تھا. وہ لوگ جو اللہ والے نہیں تھے انہوں نے اس کو بزنس بنا لیا، جس کی وجہ سے جو ربانی ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی پہچان بھی مدھم پڑتی چلی جا رہی ہے. پھر ہم تلاش بھی نہیں کرتے، پھر ہم ان کی مجلس میں بھی نہیں جاتے. کیوں؟ اعتماد جو اٹھ رہا ہے. جب کسی چیز سے آہستہ آہستہ اعتماد اٹھا لیا جائے یا اٹھ جائے تو پھر اس مجلس میں کہاں لوگ جاتا ہے؟ وہ اس چیز کی طرف بندہ کہاں راغب ہوتا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں، آپ سوسائٹی پہ خود نظر کریں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں موجود کہ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ اللہ والے ہیں جی، وہ ولی ہیں جی. اب میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ جو نقل کی ہے اس کے مطابق جو میں شرح کر رہا ہوں، اب میں آپ کے سامنے اکابرین امت کے اقوال نقل کرتا ہوں. اس سے قبل میں احادیث نقل کر چکا ہوں. سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم ظاہر نہ جانتا ہو
یعنی قرآن اور سنت کے احکام کو نہ جانتا ہو وہ علم باطن کو بھی نہیں جان سکتا. جو باطنی علوم ہے اس پہ منکشف نہیں ہو سکتے جب تک قرآن و سنت کا علم اس کے پاس نہیں ہوگا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. امام شافعی کے اس قول پہ ذرا غور کریں، یعنی جو جاہل ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. جو جاہل ہے وہ ولی نہیں ہے. ولی کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. کون سا علم؟ قرآن و سنت کا. جو شخص قرآن صحیح نہ پڑھ سکتا ہو، اب قرآن کے بعد اس قرآن کے احکام ہیں ان کو نہ جانتا ہو، حدیث کو نہ پڑھنا جانتا ہو، حدیث اس کو نہ آتی ہو، قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو اس کے پاس، قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو، کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو اس مسئلے کا حل وہ قرآن و سنت سے خود نہ تلاش کر سکے، ہم نے تو اس کو ولی بنا دیا ہے. حالانکہ ہمارے بزرگان دین کیا فرماتے ہیں کہ جاہل جو ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام ہی عطا نہیں کرتا، اور اگر کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے تو پہلے علم دیتا ہے پھر ولایت کے درجے پہ فائز کرتا ہے. اور غوث الاعظم سرکار حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فقہ حاصل کر، اس کے بعد خلوت نشین ہو. جو چلہ کاٹنا ہے نا تم نے، جو چلہ نشینی کرنی ہے، اس سے پہلے فقہ حاصل کر، دین کا علم حاصل کر. تو آگے شاہ فرماتے ہیں کہ جو بغیر علم کے رب تعالیٰ کی عبادت کرے وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑ دے گا. سو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ کی شمع کو، روشنی کو، ضیاء کو اپنے ساتھ لے کے چلے، اس کو ہٹا کے نہ چلے. اب قرآن و سنت اس کے پاس ہوگا تو اس کے پاس وہ شمع موجود ہوگی. بھئی وہ اگر طریقت کے راستے پہ چل رہا ہے، اگر وہ طریقت کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کی رہنمائی کہاں سے ہوگی؟ شریعت سے ہوگی. یہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے نا، یہ شریعت مولویاں دی تے طریقت پہنچے ہوئے بزرگاں دی، انا للہ و انا الیہ راجعون. بھئی تم کس طریقت کی بات کرتے ہو؟ بھئی شریعت تو حضور لے کے آئے ہیں. جس چیز کا تم دعویٰ کرتے ہو اگر تم اس غلامی میں نہیں آتے تو پھر تم ولی نہیں، شیطان ہو. غوث الاعظم حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں. نوجوانی میں قدم رکھتے ہیں، والدہ علم کے لیے بھیج دیتی ہیں. بغداد کی شہر کی گلیوں میں علماء کی تلاش کرتے ہیں، علماء کے قدموں میں بیٹھ کے علم حاصل کرتے ہیں، اور راتیں جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑے جو ہے وہ گزار دیتے ہیں حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور جب فارغ ہوتے ہیں تو پھر آپ نے ساری زندگی اس دین کے لیے جو مقید کر دی، ساری زندگی قال اللہ تبارک و تعالی و قال الرسول میں گزاری. آپ قرآن کا بھی درس دیا کرتے تھے، آپ حدیث کا بھی درس دیا کرتے تھے، قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے، اصول دین کو بیان کیا کرتے تھے. اور آج ہمارے ہاں کیا کنسپٹ ہے آپ دیکھ لیں خود. اور آگے دیکھیں کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شیخ ہیں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ جب اپنے شیخ کی مجلس میں گئے
تو آپ کے شیخ حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دعا دیتے ہیں حضرت جنید بغدادی کو. دعا دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہلے حدیث کا علم دے، حدیث داں بنائے پھر صوفی بنائے، اور حدیث داں ہونے سے پہلے تمہیں صوفی نہ کرے. یعنی حدیث کا علم اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تم صوفی نہ بننا. اب یہ اولیاء دعا دے رہے ہیں اپنے مرید کو، اور آج پیر مرید کو کیا دعا دے رہا ہے؟ کیا بیان کرے بندہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو دعا حضرت سیدی سیری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت جنید بغدادی کو دی، اس کی شرح کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس نے پہلے حدیث و علم حاصل کر کے تصوف میں قدم رکھا وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا. اور جس نے علم حاصل کرنے سے پہلے صوفی بننا چاہا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، وہ ہلاک ہو گیا. وہ ہلاک ہو جائے گا جو حدیث کا علم حاصل کیے بغیر اس راہ تصوف میں قدم رکھتا ہے. اور آگے دیکھیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جس نے نہ قرآن یاد کیا ہو نہ حدیث لکھی ہو، یعنی جو علم شریعت سے آگاہ نہیں، طریقت میں اس کی اقتدا نہ کرو. اور آگے شاہ فرماتے کہ اسے اپنا پیر نہ بنائے، اس لیے کہ نہ وہ قرآن جانتا ہے نہ وہ حدیث جانتا ہے. اس لیے کہ ہمارا یہ علم طریقت قرآن و سنت کا پابند ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول پہ غور کریں اور آج ذرا اس کو اپلائی کریں آپ. اسی طرح حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک شخص سے کہا آؤ ہم آج ایک ایسے اللہ کے بندے کی زیارت کے لیے چلتے ہیں کہ جن کا بڑا شہرہ ہے اور عوام الناس میں وہ بڑے مشہور اور معروف ہو چکے ہیں، آؤ ہم ان کی زیارت کر کے آئیں. اور وہ جو مشہور و معروف تھے ان کا زہد، ورع، تقوی، ان کی ولایت کے چرچے تھے. آپ اس شخص کو لے کے اس شخص کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس شخص نے اتفاقاً خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکا. حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ دیکھا انہیں سلام بھی نہیں کیا، انہیں ملے بھی نہیں اور واپس آ گئے. اور آ کے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب پر امین نہیں ہے، اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کا ادب کیا ہے، تو جس چیز کا وہ دعویٰ کرتا ہے اس پر وہ کیا امین ہوگا. واپس آ گئے، اس سے آپ نے ملاقات نہیں کی. اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ ایسی اسے کرامت دی گئی ہے کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، اب غور کیجئے گا، ہوا میں وہ بندہ اڑ رہا ہے اور وہ چار زانوں بیٹھا ہے اور زمین سے اوپر اٹھ جاتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے فریب نہ کھانا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ فرض کی ادائیگی کرتا ہے، واجب کو ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، مکروہات سے بچتا ہے یا نہیں بچتا، حرام سے بچتا ہے یا نہیں بچتا، جو شریعت نے حدود دی ہیں ان سے ان کی وہ حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور آداب شریعت میں اس کا کیسا حال ہے. یہ چیزیں دیکھو. آج کیا یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟
آج یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. آج صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا مجمع کتنا بڑا ہے. آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی مجلس میں جا کے بڑے بڑے بیمار شفا یاب ہوتے ہیں. وہ پاکستان میں بیٹھ کے دم کرتا ہے, یو کے میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ بیمار جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں. وہ تسبیح لے کے پتہ نہیں کیا پڑھ کے وہ چف کرتا رہتا ہے, اور لوگ آگے ہزاروں لاکھوں موجود ہوتے ہیں اور سارے کے سارے جو ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. معذور جو ہے وہ اس کے سامنے ہے, وہ اس کو اشارہ کرتا ہے, وہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب آپ اس طرح کا مذاق بنانا شروع کر دو اور اس کو پھر آپ القابات دینا شروع کر دو, تو پھر اولیاء کرام کے مقام و مرتبہ کو ہم خود ہی تو مدھم کر رہے ہیں. پھر ہماری نوجوان ٹھٹھا اور مذاق تو بنائے گی ان کا. خود وہ اپنا علاج کرانے کے لیے یورپ اور امریکہ جائے, لیکن غریبوں کو لوٹنے کے لیے اس نے دم کا جو ہے وہ کاروبار شروع کیا ہوا ہے. وہ جو دم تم انہیں کرتے ہو تو اپنے اوپر بھی کر کے دیکھ لو, شاید تمہیں شفا یابی ہو جائے. تو شریعت اسلامیہ کا جو عالم ہوگا وہی ولی ہوگا. اب چونکہ وقت بھی قریب ہو چکا ہے, دوسری چیز جو آقا علیہ السلام نے ارشاد بیان فرمائی تھی, پہلی چیز تھی کہ جب تم ولی کی مجلس میں بیٹھو تو وہ جب گفتگو کرے تو تمہارے علم میں اضافہ کرے, پہلی نشانی ہے ولی کی. اور دوسری چیز تھی کہ ان کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. جب ان کی مجلس میں بیٹھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے. بس اس پہ اب میں اگر خطاب شروع کروں گا تو یہ ایک نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا, لیکن صرف جب آپ ولی کی مجلس میں بیٹھیں گے تو وہ خود زہد اور ورع کا عالم بھی ہوگا اور عامل بھی ہوگا. وہ زاہد ہوگا, دنیا کو چھوڑنے والا ہوگا, دنیا کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوگی. وہ دنیا کے لیے مرید نہیں بناتا, وہ آخرت کے لیے مرید بناتا ہے. سالکین کے مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ یہ مقام بھی علم, حال اور عمل سے مرکب ہے. اور کس طرح کے زاہد ہوتے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ دنیا میں زہد امید کو کم کرنا ہے, جتنی امید کم ہوگی وہ اتنا زاہد ہوگا. اور حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ تم دنیا کو چھوڑ دو, پھر اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ یہ دنیا کس کو مل رہی ہے. دنیا کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں رہو, کاروبار کرو, تجارت کرو, لیکن رب کی یاد سے غافل نہ ہو. اسی لیے حضرت ابو سلیمان دارانی آپ فرماتے ہیں اس چیز کو چھوڑنا زہد ہے جو اللہ سے غافل کر دے. جو اللہ سے غافل کر دے اس کو چھوڑ دیں. اور ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں بہترین شخص کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کل مؤمن محموم القلب و صدوق اللسان, کہ ہر مومن جس کا دل صاف ہو اور زبان سچی ہو, وہ تم میں بہترین لوگ ہیں. دو چیزیں, دل کا صاف اور زبان جو ہے وہ اس کی سچی ہو. عرض کیا یہ محموم القلب کیا ہے کہ جس کا دل صاف ہوتا ہے, یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التقی, وہ متقی ہوگا, یعنی گناہوں سے بچنے والا, پرہیزگار ہوگا. وہ التقی الذی لا غل فیہ ولا غش, کہ وہ ایسا متقی اور پرہیزگار ہوگا کہ جس کے دل میں نہ کھوٹ ہوگی, نہ خیانت ہوگی, نہ بغض ہوگا, نہ حسد ہوگا. وہ اللہ کا ولی ہے, وہ تم میں بہترین لوگ ہیں. عرض کیا اس کے بعد بہترین کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو دنیا کو برا جانے اور آخرت سے محبت کرے. دنیا کو برا جانے اور آخرت سے محبت کرے, وہ تم میں بہترین لوگ ہیں. پھر وہی حدیث کہ جب تم ولی کی مجلس میں بیٹھو اور اس کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے.
جو تمہیں آخرت کی طرف بلائے وہ ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں اولیاء کی محبت عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام جو دین لے کے آئے ہیں اس پہ عامل بھی بنائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔